السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ وبالاسناد المتصل بنا الی المصنف الامام ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجوفی الیمانی رضی اللہ تعالی عنہ نفعنا بعلومہم آمین۔ رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ پیارے بچوں، کل آپ کو باب تک کی باتیں بتلا دیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب سے اپنی کتاب کو شروع کیا۔ باب کا ترجمہ بتلایا تھا، مدخل الشیء اور مخرج الشیء، جہاں سے داخل ہوا جائے کسی چیز میں یا جہاں سے نکلا جائے۔ مدخل الاماکن، مکانوں میں داخل ہونے کی جگہیں، اس کو باب کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے امام بخاری آپ لوگوں کو بخاری شریف میں داخل کر رہے ہیں، اس دروازے سے آپ لوگ داخل ہو رہے ہیں۔ دوسری بات، اس باب کے سلسلے میں پورے دور حدیث کی کتاب میں کام میں لگے گا۔ اس باب کو 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ بابن، تنوین کے ساتھ پڑھا جائے، اس وقت میں یہ خبر ہوگی مبتدا محذوف کی، اس کی مبتدا محذوف ہے اور بابن اس کی خبر ہے۔ ھذا بابن، تقدیر عبارت ہوگی ھذا بابن، یہ باب ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کو وقف کے ساتھ پڑھا جائے، باب، کوئی اعراب اس کے اوپر نہ پڑھا جائے، صرف باب پڑھا جائے۔ اسماء معدودہ کے طور پر، اسماء معدودہ نحو کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، واحد، اثنین، ثلاث، اربع، خمسہ، ستہ، سبعہ، اس طریقے کے جو اسماء معدودہ ہیں ان پر کوئی اعراب نہیں پڑھتے ہیں، گنتی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس کے اوپر جزم پڑھا جائے، سکون پڑھا جائے اسماء معدودہ کے طور پر، اور اس پر کوئی اعراب نہیں پڑھا جائے۔ اس پر بہت سے اشکالات بھی ہیں کہ اسماء معدودہ کے طور پر تو اس وقت پڑھتے ہیں جب کہ بیچ میں کوئی فصل نہ ہو۔ اب بخاری میں ہزاروں باب آئیں گے، لیکن ہر باب کے بعد میں اور دوسرے باب سے پہلے فصل ہے، روایت ہے، حدیث ہے، ان ساری چیزوں کا فاصلہ ہے، تو یہ اسماء معدودہ کیوں ہیں؟ لیکن بہرحال علامہ زمخشری رحمۃ اللہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ ایک قرات اس کے اندر وقف کے ساتھ بھی ہے، جزم کے ساتھ باب۔ تیسری قرات اس کے اندر ہے کہ اس کو اضافت کے ساتھ پڑھا جائے، بابو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت میں یہ باب مضاف ہوگا اور کیف کان بدء الوحی الی آخرہ سب جملہ بن کر اور مفرد کی تعویل میں ہو کر مضاف الیہ بنے گا باب کا، باب مضاف اور یہ سب مل کر کے مضاف الیہ بن جائے گا۔ تو اس وقت میں اس کے اوپر تنوین نہیں، رفع پڑھیں گے، باب ہو، باب مضاف ہوگا، اضافت کے ساتھ پڑھے۔ پوری کتاب میں جتنا دور حدیث کی آپ کتاب پڑھیں گے وہ سب کے لیے یہ قاعدہ کلیہ ہے
تو تیسری قرات بتلایا کہ اس کو بابو پڑھا جائے۔ اس پر ایک اشکال ہوگا، اشکال یہ کہ اگر اس کو بابو اضافت کے ساتھ پڑھا جائے تو باب مضاف ہوگا اور کیف کانا الی آخرہ مضاف الیہ ہوگا۔ نحو میر اور ہدایت النحو وغیرہ میں پڑھو گے کہ کیف یہ استفہام ہے اور استفہام صدارت کلام کو چاہتا ہے۔ کلام کے شروع میں کیف آتا ہے، صدارت کلام کو چاہتا ہے۔ جیسے عربی میں تم کسی سے پوچھتے ہو نا کیف انتا، یہ نہیں پوچھتے کہ انتا کیفا، بلکہ اصل بلاغت والا بلیغ طریقہ کیا ہے؟ کیف انتا، من این جیتا۔ تو اس طریقے سے استفہام مقدم ہوتا ہے، صدارت کلام کو چاہتا ہے، اور یہاں پر کیفا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے۔ مضاف الیہ بننے کی وجہ سے مضاف کا باب تو آگے ہو گیا اور کیفا کا صدارت کلام ختم ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کیفا صدارت کلام کو چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جس جملہ پر کیفا داخل ہوتا ہے اس جملہ کے شروع میں کیفا کو آنا چاہیے۔ اس سے آگے کیا ہے نہیں ہے اس سے بحث نہیں، اس کا جو مدخول ہے جس پر وہ داخل ہو رہا ہے اس کے شروع میں کیفا کو آنا چاہیے۔ تو یہاں اصل جملہ ہے کانا بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا یہ کیفا جو داخل ہو رہا ہے وہ کانا کے اوپر داخل ہو رہا ہے، لہٰذا کانا کے شروع میں اس کو صدارت کلام حاصل ہو گیا اور یہ کانا کے پہلے ہے، اور یہ سب مل ملا کر کے جملہ بن کر کے پھر مضاف الیہ بنے گا باب کا۔ اللہ عالم۔ تو یہ باب کے قرات کے بارے میں 3 قرات بتلا دیا کہ اس کو بابن بھی پڑھ سکتے ہیں، خبر ہوگی مبتدا محذوف کی۔ دوسرا اس کو باب وقف اور جزم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اس وقت میں یہ اسماء معدودہ کے طور پر ہوگا اور اس پر کوئی اعراب نہیں ہوگا۔ اور تیسری شکل یہ کہ بابوں کو مضاف بنا کر پڑھا جائے اور اس کے بعد والا جملہ مضاف الیہ بنے گا۔ اللہ عالم بالصواب۔ اس کے بعد ہے کانا، سال کا شروع اور کتاب کا شروع ہے، اسی لیے ایک ایک جز کو میں آپ کے سامنے مختصراً بتلا دیتا ہوں، پھر آئندہ اسی رہنمائی میں اور اسی کی روشنی میں تمام باب کو آپ حل کرتے چلیں گے۔ تو یہاں پر تیسرا لفظ ہے کانا۔ کانا کے اندر دونوں احتمال ہے، یہ کانا تامہ بھی ہو سکتا ہے اور کانا ناقصہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کانا تامہ ہے تو اس وقت میں یہ کانا معنی میں ہوگا وقع کے، کیف وقع بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی شروعات کیسے واقع ہوئی۔ تو یہ کانا اگر تامہ ہے تو یہ وقع کے معنی میں ہوگا، اور اگر کانا ناقصہ ہے، افعال ناقصہ میں سے کانا ہے، اگر یہ کانا کو ناقصہ مانا جائے تو اس کی خبر محذوف ہوگی، یہ پورا جملہ مل کر کے کانا کا اسم بنے گا اور اس کی خبر محذوف ہوگی۔ اصل عبارت ہوگی کیف کانا بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابتاً، یہ ثابتاً جو مقدر ہے یہ کانا کی خبر بنے گی۔ تو کانا میں دونوں احتمال ہے، یہ کانا تامہ بھی ہو سکتا ہے، اس وقت میں یہ وقع کے معنی میں ہوگا، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ کانا ناقصہ ہو اور اس کی خبر ثابتاً اخیر میں مقدر مان لیا جائے۔ یہ کانا کی بحث ہو گئی۔ اس کے بعد میں ہے بدءن۔ بدءن کو 2 طرح سے پڑھا گیا ہے، بدءن با کا فتحہ، دال کا سکون اور اخیر میں حمزہ، یہ محموز اللام ہے۔ پنجگن جب پڑھو گے اور علم الصیغہ تو وہاں پر 7 اقسام آئیں گے، صحیح، محموز، معتل، مضاف وغیرہ، تو ان میں سے ایک محموز ہے
جس کے اندر حرف حمزہ ہو، جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو، اس کو محموز بولتے ہیں۔ تو یہاں پر لام کلمہ کی جگہ پر اگر حمزہ ہو تو اس کا نام محموز اللام ہے۔ یہاں پر بدعن، آخر میں لام کلمہ کی جگہ پر حمزہ ہے، لہٰذا یہ محموز اللام ہے۔ بدعن کے معنی آتا ہے شروع کرنا، شروع ہونا، شروع کرنا، لہذا یہ بدعن یہاں پر ہے اور معنی میں شروع کے، ابتدا کے معنی میں ہے۔ اب مطلب کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا، وحی کی شروعات کیسے ہوئی، وحی کی شروعات اور وحی کی ابتدا کو بتلانا ہے۔ جو نام عبداللہ کرانی صاحب آئی سنو فیصد تر تیل کے بھرائی لی سے وحی کی شروعات کیسے ہوئی، شروعات کو بتلانا ہے۔ اور اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ بخاری میں اور کئی جگہ پر یہ لفظ آئے گا، آئندہ جب آپ پڑھیں گے تو آئے گا بدء الحیض، بدء الاذان، بدء الوحی، بدء الخلق، یہ بدا کا لفظ کئی جگہ پر آئے گا۔ تو سب جگہوں پر ابتدا کے معنی میں ہے، شروع کے معنی میں۔ بدء الحیض، حیض کی ابتدا کیسے ہوئی، بدء الاذان، اذان کی ابتدا کیسے ہوئی، بدء الخلق، مخلوقات کی ابتدا اور شروعات کیسے ہوئی۔ تو یہ بدعن ہے اور ابتدا کے معنی میں ہے، شروعات کے معنی میں ہے۔ اب وحی کی ابتدا اور وحی کی شروعات کو بتلا رہے ہیں۔ تم لوگ سن رہے ہو کہ نہیں؟ ارے بیٹا سب آواز جا رہی ہے؟ سن رہے ہیں؟ ارے آ رہی ہے۔ اچھا، سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں؟ آواز آ رہی ہے جی۔ تو دوسری قرات یہاں پر ہے بدون، با کا پیش، دال کا بھی پیش اور واو مشدد، بدون۔ بدو کے معنی آتا ہے ظہور، کسی چیز کا ظاہر ہونا، واضح ہو جانا، کھل جانا۔ تو دوسری قرات یہاں پر بدون کی ہے، ظہور کے معنی میں۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ کیف کان ظہور الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ظہور کیسے ہوا، وحی کیسے ظاہر ہوئی۔ یہ دوسری قرات ہے کہ اس کو بدون پڑھا جائے، ظاہر ہونے کے معنی میں۔ بہرحال دونوں قرات ہے، بدعن ابتدا کے معنی میں، اب بدون اس کے معنی ظہور، وحی کا ظہور کیسے ہوا۔ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں ایک بات کیف سے متعلق اور یہ سمجھنا ہے کہ امام بخاری اس باب سے کیا چیز بتلانا چاہتے ہیں، امام بخاری کا ادیش، امام بخاری کی غرض کیا ہے اس باب سے۔ بظاہر لفظ سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وحی کے شروعات کی کیفیت کو بتلاتے ہیں، کہ وحی کی شروعات کیسے ہوئی، کس طرح سے وحی کی شروعات ہوئی، جو ظاہر لفظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ اگر یہ معنی مراد لیا جائے کہ امام بخاری وحی کے شروعات کی کیفیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس پر اشکال ہوگا کہ اس باب کی جو پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات والی حدیث، اس کے اندر نہ تو کیفیت کا ذکر ہے، نہ شروع کا ذکر ہے، نہ وحی کا ذکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ اس میں کیف بھی نہیں ہے اور بدعن بھی نہیں ہے اور وحی کا لفظ بھی نہیں ہے۔ پھر اس روایت سے امام بخاری نے ترجمۃ الباب کو کیسے ثابت کیا؟ اگر کیفیت ابتدا بیان کرنا ہے
شروع کی کیفیت کو بیان کرنا ہے تو یہ روایت باب کے مطابق نہیں ہے، پہلے ہی روایت باب کے مطابق نہیں۔ اسی لیے علماء میں اختلاف ہو گیا کہ امام بخاری اس سے کیا بتلانا چاہتے ہیں۔ حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بدر الدین عینی، یہ بھی بخاری کے شارح ہیں، 25-26 جلدوں میں انہوں نے بخاری کی شرح لکھی عمدۃ القاری، اس کا نام ہے عمدۃ القاری۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے اصول میں سے ہے کہ جب کبھی کوئی مرکب ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں تو ان ترجمۃ الباب میں سے ہر جز کا حدیث سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں۔ کسی ایک جز کو اگر حدیث سے ثابت کر دیا جائے تو ترجمۃ الباب کو ثابت مانا جائے گا۔ یہاں پر ترجمۃ الباب مرکب ہے، کیف، بدء اور وحی، 3 لفظ یہاں پر ہے، کیف، بدء اور وحی، یہ 3 چیزوں سے مرکب ہے اور یہ ترجمۃ الباب مرکب ہو گیا۔ تو علامہ عینی کے کہنے کا مطلب کہ جب مرکب باب ہو تو مرکب باب کے ہر جز کا حدیث سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں۔ کوئی ایک جز بھی اگر ثابت ہو جائے تو امام بخاری کے مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ایک جز ثابت ہوا، وہ جز کیا ہے؟ وحی۔ اس لیے کہ یہ حدیث جو نیچے انما الاعمال بالنیات آئی، یہ بھی وحی ہے۔ وحی کی 2 قسمیں پڑھا ہوگا، اصول الشاسی، نور الانوار وغیرہ میں۔ ایک وحی مطلوع کہلاتی ہے جو قرآن پاک ہے، اور ایک وحی غیر مطلوع کہلاتی ہے جو حدیث پاک ہے۔ تو انما الاعمال بالنیات تو حدیث ہے، لہٰذا یہ بھی وحی ہے اور وحی کا ثبوت ہو گیا، اور ترجمۃ الباب کے اندر وحی کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ یہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری کے اصول میں سے ہے کہ کبھی ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور ترجمۃ الباب کے نیچے کئی روایت نقل کرتے ہیں، کبھی ایک ہی حدیث نقل کریں گے اور کبھی ایک سے زیادہ حدیث نقل کریں گے۔ تو یہاں اصول یہ ہے کہ ہر حدیث کا ترجمۃ الباب کے موافق ہونا کوئی ضروری نہیں۔ ترجمۃ الباب کے نیچے جو حدیث ہے ان میں سے کوئی ایک حدیث سے اگر ترجمۃ الباب ثابت ہو جائے تو کافی ہے۔ ہر حدیث کا ترجمۃ الباب کے موافق ہونا کوئی ضروری نہیں۔ یہاں پر امام بخاری نے 6 حدیثیں بیان کی اور وہ تمام حدیث ترجمۃ الباب کے موافق نہیں، لیکن بعض روایت ایسی ہے جو ترجمۃ الباب کے موافق ہے۔ تو بعض روایتوں سے ترجمۃ الباب کا ثابت ہو جانا یہی کافی ہے، تمام روایتوں کا ترجمۃ الباب کے موافق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت علامہ عینی کی رائے تو کیا تھی کہ ترجمۃ الباب کے ہر جز کا ہر حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں، بلکہ کوئی ایک جز ترجمہ کا ثابت ہو جائے تو کافی ہے۔ اور اس کا الٹا حضرت گنگوہی کیا فرماتے ہیں کہ جتنی حدیث باب کے اندر ہے تمام حدیث کا ترجمۃ الباب کے موافق ہونا کوئی ضروری نہیں۔ کوئی ایک حدیث بھی اگر ترجمۃ الباب کے موافق ہو جائے تو بس یہ کافی ہے۔ یہاں بعض روایتیں پڑھو گے آئندہ، وہ ترجمۃ الباب کے موافق ہے اور اس سے ترجمۃ الباب کا اثبات ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت آ رہی ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اخیر میں تیسرا جواب حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ حضرت نے بہت عمدہ جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا
کہ میں نے بخاری شریف کا مطالعہ کیا اور پوری بخاری شریف کو جب حساب لگایا تو جلد اول کے اندر 20 ابواب ایسے ملے کہ جن کے اندر بالاصالت کیفیہ سے باب کو شروع کیا گیا ہے۔ جلد اول میں 20 باب ایسے ہیں جہاں پر کیفیہ کے ساتھ باب کو شروع کیا گیا ہے، اور جلد ثانی کے اندر 10 ابواب ایسے ہیں کہ جن میں کیفیہ سے باب کو شروع کیا گیا ہے۔ جلد اول میں 20 ابواب اور جلد ثانی کے اندر 10 ابواب۔ یہ کل 30 ابواب ہوئے جہاں پر لفظ کیفیہ سے باب کو شروع کیا گیا ہے۔ یا جیسے پہلے ہی آیا بابٌ کیف کان بدء الوحی، بابٌ کیف کان بدء الحیض۔ اس طریقے سے جلد اول کے اندر 20 ابواب ایسے ہیں جن کو امام بخاری نے لفظ کیفیہ سے شروع کیا ہے۔ اسی طریقے سے جلد ثانی کے اندر 10 ابواب ہیں جن کو کیفیہ سے شروع کیا، تو کل 30 ابواب ہو گئے جن کو امام بخاری نے لفظ کیفیہ سے شروع کیا ہے۔ اب حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے ان 30 بابوں پر غور کیا اور ان کی حدیث پر غور کیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ امام بخاری جہاں بھی لفظ کیفیہ سے باب بیان کرتے ہیں تو وہاں 3 مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد ہوتا ہے امام بخاری کا۔ کہیں پر لفظ کیفیہ لا کر روایت کے اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر مختلف روایات ہیں، ایک ہی نہیں ہیں، تو لفظ کیفیہ سے کبھی اختلاف روایت، اختلاف حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، کبھی کیفیہ لا کر کے اختلاف ائمہ اور اختلاف علماء کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں ائمہ اور علماء کا اختلاف ہے۔ نمبر 3، کبھی کیفیہ لا کر کے اس سے اشارہ کرتے ہیں اختلاف احوال کی طرف کہ اس مسئلے کے اندر حالات مختلف ہیں، ایک ہی حالت نہیں ہے، مختلف احوال ہیں۔ تو پورے 30 بابوں کے اندر امام بخاری کیفیہ لا کر 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات بتلاتے ہیں۔ پہلی بات کیا کہ اس مسئلے میں روایات مختلف ہے، اختلاف روایت، اختلاف حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ کہیں پر کیفیہ لا کر کے اس سے اختلاف ائمہ اور اختلاف علماء کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، کبھی کیفیہ لا کر احوال کے اختلاف کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر حالت ایک ہی نہیں ہے، مختلف قسم کے احوال ہیں۔ یہ حضرت نے 30 بابوں کی غرض بیان کیا۔ اب یہاں ہی پر دیکھ لو، کیف کان بدء الوحی کو لے کر کے آئے، اس سے اختلاف احوال کی طرف اشارہ کرنا ہے، بتلانا ہے کہ وحی کے نازل ہونے کی ایک ہی حالت نہیں ہے بلکہ وحی کے مختلف احوال ہیں۔ کبھی خواب میں وحی آئی، کبھی مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے آواز کی طرح سے وحی آئی، کبھی فرشتے کے ذریعے وحی آئی۔ یہ مختلف احوال ہیں وحی کے، تو وحی کے مختلف احوال کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں پر لفظ کیفیہ سے ترجمۃ الباب کو بیان کیا۔ یہ 3 قول بتلا دیا، علامہ عینی کی غرض، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی غرض، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی غرض، اور چوتھی غرض ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے بھی اردو میں ایک رسالہ لکھا، اس کا نام رکھا الابواب والتراجم، بخاری شریف کے ابواب اور تراجم کا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کیا ہے۔ اس میں حضرت شیخ الہند نے لکھا
کہ یہاں پر امام بخاری کی غرض کیفیت بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ امام بخاری کی غرض وحی کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ کبھی کبھی لفظ بول کر اس کا معنی مطابقی مراد نہیں ہوتا، بلکہ معنی التزامی مراد لیا جاتا ہے۔ موضوع سے الگ چیز مراد لی جاتی ہے، تو کیفہ لا کر کے وحی کے عظمت کو بیان کیا۔ جیسے ہمارے اور تمہاری زبان میں بھی بولتے ہیں کیفہ کا ترجمہ کر کے کوئی عجیب چیز، کوئی بڑی چیز جب سامنے آئے تو آدمی کہتے ہیں دعا اللہ کھو تو بڑو، دعا اللہ وہ تو بڑو سانپ، کھو تو بڑو ماس، تو کھو تو بڑو یہ استفہام ہے، سوال نہیں کر رہا ہے کہ کھو تو بڑو، بلکہ وہ عظمت بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کتنا بڑا ہے۔ تو یہاں بھی امام بخاری کیفہ لا کر کے وحی کی عظمت کو بیان کیا کہ وحی عظیم الشان چیز ہے، بہت بڑی وحی ہے۔ اتنی عظیم الشان چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نازل ہوئی؟ اتنی بڑی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نازل ہوئی؟ تو امام بخاری آئندہ حدیث لا کر بتلائیں گے کہ وحی کا نزول اخلاق عالیہ کے اوپر ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ درجے کے تھے۔ آئندہ حضرت خدیجہ کی روایت میں آ رہا ہے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کے اخلاق عالیہ کو بیان کیا، 5 بڑے بڑے صفات کو بیان کیا ہے۔ وہ اخلاق عالیہ آپ کے اندر تھے، ان اخلاق عالیہ کے اوپر وحی کا نزول ہوا۔ تو یہ 5واں قول حضرت، چوتھا قول حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کہ وحی کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ بہت بڑی وحی، عظیم الشان وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے نازل ہوئی؟ تو جواب کیا ہوا؟ اخلاق عالیہ کے اوپر، عمدہ اخلاق، بڑے اخلاق کے اوپر اللہ نے وحی کو نازل کیا۔ اللہ عالم بالصواب و علمہ احکم۔ یہ باب کی غرض مختصراً میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ امام بخاری کی اس باب سے غرض کیا ہے۔ اس کے بعد میں ہے الوحی کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحی کا تذکرہ۔ وحی کس چیز کو کہتے ہیں؟ وحی کے لغت میں معنی آتے ہیں الاعلام فی خفاء بسرعۃ، الاعلام فی خفاء بسرعۃ، جلدی سے پوشیدہ طور پر کسی کو کوئی چیز بتلا دینا، یہ وحی کہلاتا ہے۔ وحی کے معنی ہے الاعلام فی خفاء بسرعۃ، پوشیدہ طور پر جلدی سے کسی کو کوئی چیز بتلا دینا، یہ وحی کہلاتا ہے۔ اصطلاح میں وحی کہتے ہیں الکلام المنزل من اللہ تعالی الی انبیائہ، الکلام المنزل من اللہ تعالی الی انبیائہ، وہ کلام جو اللہ کی طرف سے اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر نازل ہو، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو دونوں معنی معلوم ہو گئے۔ وحی کے لغوی معنی الاعلام فی خفاء بسرعۃ، جلدی سے پوشیدہ طور پر کوئی چیز کسی کو بتلا دینا، اور اصطلاح میں الکلام المنزل من اللہ تعالی علی انبیائہ، وہ کلام جو اللہ کی طرف سے اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل کیا جاتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ وحی اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے انبیاء کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں شہد کی مکھیوں کے بارے میں ہے، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے وحی بھیجا شہد کی مکھی کے پاس، مئو ماسی، شہد کے مکھی کے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجا۔ یہاں پر وحی کے معنی اصطلاحی معنی نہیں ہے کہ اللہ نے وحی بھیج کر کے شہد کے مکھی کو نبی بنا دیا، یہ معنی مراد نہیں ہے۔
یہاں پر لغوی معنی ہے، اور معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کے مکھی کو اطلاع دے دیا، جانکاری دے دیا، الاعلام فی خفائن، اس کو جانکاری دیا کہ وہ کس طریقے سے پھولوں کے اندر سے رس کو چوسے گی، کیسے اپنا چھتا بنائے گی، پھر اس کے اندر مفید قسم کے رس کو کیسے جمع کر کے شہد تیار کرے گی۔ یہ ساری چیزیں شہد کی مکھی نے جے نگر کے دورہ حدیث میں آ کر کے نہیں پڑھا، کسی کالج اور یونیورسٹی میں شہد کی مکھیوں نے نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر القاء کر دیا، دل کے اندر اس پہ ڈال دیا، اس کو بتلا دیا کہ کیسے تم کو رس چوسنا ہے، کیسے تم کو گھر بنانا۔ اسی طریقے سے تمام مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجا۔ ایک ہانس کا بچہ، بطخ کا بچہ انڈا سے نکلتا ہے اور پانی سامنے ہو تو ساتھ ساتھ وہ اس میں تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تیراکی کا کام ہتار دیوا یہ ہانس کے بچے نے کس کالج میں سیکھا، کس مدرسے میں سیکھا؟ اس بچہ کے نکلتے ہی اللہ نے اس کے پاس وہی بھیجا، القاء کیا، اس کے دل میں ڈال دیا کہ تم کو اس طریقے سے چلنا ہے۔ مختلف قسم کی چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے، اپنا گھر، اپنا بادہ بناتی ہے۔ عجیب عجیب قسم کے چڑیوں کے گھر تم دیکھو گے۔ ان چڑیوں نے اپنے گھر بنانے کے لیے کسی انجینئرنگ کالج کے اندر ڈگری حاصل نہیں کیا۔ ایک انسان اگر گھر بنائے تو اس کو انجینئرنگ کالج میں پڑھنا پڑے گا اور گھر کا ڈیزائن سیکھنا پڑے گا، لیکن اللہ کی ہزاروں لاکھوں مخلوق، چڑیا اپنا گھر بناتی ہے، چیونٹی اپنا گھر بناتی ہے، الو، دیمک اپنا گھر بناتا ہے۔ وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا اور کسی انجینئرنگ کالج میں نہیں پڑھا، سب کو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج کر اطلاع کر دیا۔ یہاں پر وہی کے معنی کیا ہے؟ اطلاع کر دینا، بتلا دینا، جنا دینا۔ اللہ نے سب کو علم دے دیا تم کو کیسے زندگی گزارنا ہے۔ تو ان سب جگہوں پر جہاں وحی کا استعمال ہوا یہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہے، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور جگہوں پر بھی آیا ہے جہاں لغوی معنی کے اعتبار سے ہے۔ آئندہ کتاب الانبیاء اسی جلد اول میں آئے گا بخاری کے اندر۔ کتاب الانبیاء میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہاں مسئلہ آئے گا کہ عورت نبی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جمہور علماء کی رائے یہ کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی ہے، مرد نبی ہوں گے۔ نبوت کا منصب، نبوت کا مقام یہ رجال کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نبوت کا مقام نہیں ہے۔ اب جمہور کی جب یہ رائے ہے تو قرآن پاک کے اندر ایک آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے پاس وحی بھیجا، اوحا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ والقیہ فی الیم میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے پاس اللہ نے وحی بھیجا تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب دشمن کا ڈر ہو تو ایک بکسے میں بند کر کے اس کو دریا میں ڈال دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے پاس بھی وحی آ رہی ہے، لیکن یہاں بھی وحی کے معنی اصطلاحی نہیں۔ اگر اصطلاحی معنی لو تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو نبی بننا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجا مریم کے پاس، اسی طریقے سے وحی بھیجا مریم کے علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس، کہ جب ان کو پیٹ میں حمل ہوا تو اللہ نے وحی بھیجا کہ چلی جاؤ نکل کر کے باہر مکان شرقیہ کی طرح، اور وہاں کھجور کا درخت ہے، اس کو ہلاؤ گی تو پکا ہوا کھجور گرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو مریم کے پاس بھی وحی آئی ہے۔ یہ سب وحی جو ہے لغوی معنی میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اطلاع دے دیا، اللہ نے ان کو جانکاری دے دیا، اللہ نے ان کو بتلا دیا۔ یہ وحی اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ اسی لیے جمہور کی رائے یہ کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی ہے،
بعض لوگوں نے اس کو اصطلاحی معنی میں لے کر اور یہ کہہ دیا کہ نہیں عورت بھی نبی ہو سکتی ہے، اور ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی نبی مانا اور مریم علیہ السلام کو بھی نبی مانا کہ ان کے پاس وحی آئی ہے۔ مگر جمہور اہل سنت والجماعت کی رائے یہ کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ وحی کے معنی ہو گئے الاعلام فی خفائن بسرعت، جلدی سے کسی کو کوئی چیز بتلا دینا، یہ وحی کہلاتا ہے، یہ لغوی معنی۔ اور اسی لغوی معنی کے اعتبار سے اللہ نے جانوروں کے پاس وحی بھیجا، شہد کی مکھی کے پاس وحی بھیجا، مریم اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس وحی بھیجا، یہ سب لغوی معنی میں ہے۔ اور اصطلاحی معنی الکلام المنزل من اللہ تعالی الی انبیائہ، وہ کلام جو اللہ کی طرف سے نازل کیا جائے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اب رہ گیا کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں۔ مجھے ایک جگہ پر پروگرام میں جانا ہے، تبلیغی مشورہ ہے، اس لیے یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ زندہ رکھا، صحیح سلامت موجود رہا تو انشاءاللہ سنیچر کے دن وحی کے اور اقسام اور بقیہ باتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ عالم بالصواب و علمہ احکم۔ سب دعا کرو اللہ تعالیٰ سب مسائل حل کریں، مدرسہ بھی کھلے اور ہماری بھی کچھ پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور کرے، آمین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات یا رب العالمین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولأزواجنا ولذریاتنا ولجمیع اصولنا وفروعنا ولجمیع عزتنا واقاربنا ولجمیع اساتذتنا ولجمیع مشائخنا ولجمیع تلامیذنا ولجمیع من انتسب الینا ولجمیع من له حق علینا ولجمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ اللہ ہم سب کی ساری زندگی کی دعاؤں کو قبول فرما، پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ اللہ حضرت امام بخاری اور ہمارے تمام اساتذہ جن سب نے پڑھی ہیں سب کے مراتب درجات بلند فرمائیے۔ اللہ ان کی برکت سے ہماری جملہ گھریلو اور جملہ پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ عافیت کی زندگی نصیب فرمائیے مولا، ہر پریشانی کو پوری امت کی پریشانی دور فرما دیجیے۔ اللہ کرونا بیمار کو ختم فرمائیے، یا اللہ برکت والی حلال روزی نصیب فرمائیے، ساری زندگی کی دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ارے آواز گئی تھی، سب پڑھا تھا ٹھیک سے؟